حضرت یوسفی صاحب، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عشر ہم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، جس کو مصارف عشر کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ جب ہمارے علامہ صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے بزرگوں کے لیے جی کچھ، اس میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے اچھا جس کو حدیث غار کہا جاتا۔ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ تھا جو نیکی اس لیے کرتا تھا کہ میں رب کو راضی کروں، اور دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اگر کبھی رات تاخیر ہو جاتی، بچے روتے رہتے، کمال ہو گئی، روتے رہو، ہائے ہائے، میرا تعلق پہلے ماں باپ کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں پھنسے ہونے کے بعد اس بات کے وسیلے اور سبب کی وجہ سے اس کو غار سے نکالا۔ کیا بات! مصارف عشر جو ہیں یہ وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 مصارف ہیں جس میں فقراء کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ وہ ہیں جن کی ضروریات زیادہ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو سب سے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ترجیح فقراء ان کو دی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اس پہ دگنا ثواب دیا، ایک مال خرچ کرنے کا اور دوسرا اپنوں پر مال خرچ کرنے کا۔ ہمارے ہاں اس کی طرف میں توجہ اس لیے کروانا چاہتا ہوں، اس پہ لوگ جھجک محسوس کرتے، کہتے ہیں ایک دفعہ دے دیں گے تو پھر ہر سال نگاہ لگا کے رکھیں، یا یہ کہیں گے پتہ نہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دیں، وہ کیا سوچتا ہے اس کا کام ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ دیں گے تو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ یہ جو ایک بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی نا، لوگ نظر لگا دیں گے، ایسے نہیں نظر لگتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ مال دے دیں تو پھر رب کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور پھر نظر کوئی نہیں لگتی۔ انما الصدقات للفقراء کے بعد فرمایا والمساکین، مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، اچھا، ان کو دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، معاملہ والے جو عامل مقرر کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ امیر بھی ہوں تو بھی اپنا خرچہ لے سکتے، درست۔ غریب ہوں تو پھر تو ان کو بالکل ضروری دینا چاہیے، لیکن خود تو نہیں مقرر کر سکتے نا۔ میں یہی عرض کرنے لگا تھا، میں بار بار یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں۔ وہ خود نہیں مقرر کر سکتے، نہ خود اپنی من پسند کی شے کو لے سکتے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں آپ نے ایک بندے کو اس کام کے لیے بھیجا، اس نے کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ تحفہ ہے، تحائف ہے میرے۔ آپ نے فرمایا ان کو زکوٰۃ میں رکھ دو۔ کمال ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر آپ نے اس کو بات سمجھائی، فرمایا اگر آپ اپنے گھر میں اپنی امی جان کی خدمت میں مصروف ہوتے تو یہ گھرانے تھے، سبحان اللہ، سبحان، یہ آپ کے عہدے کو ملے۔ پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے کے بارے میں یہ کمپلین ہوئی کہ وہ تحفے گھر لے جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی میں، آپ نے مجھے مقرر کیا۔ فرمایا آپ کے ابا جان کیا کرتے تھے؟ کہا اونٹ چڑھاتے تھے۔ کہا دادا کیا کرتے تھے؟ کہا وہ بھی اونٹ چڑھاتے۔ فرمایا تم بھی اونٹ چڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ دن کے بعد وہاں گئے تو وہ ایسے ہی سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، ایسے ہی ہونا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی تحفہ آیا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر سمجھو کہ تحفے تمہارے عہدوں کو ملتے۔ مفتی صاحب، عاملین مل کر ووٹنگ کے ذریعے بھی اپنا نہیں اعزازیہ مشاہرہ بڑھا سکتے؟ نہیں جی، نہیں بڑھا سکتے، بالکل نہیں بڑھا سکتے، لیکن یہاں تو بات ہی دوسری ہو گئی ہوئی ہے نا۔ تو چوتھے نمبر پر فرمایا والمؤلفۃ قلوب، یہ ہمارے بعض مورخین، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ تالیف قلبی، کافروں کو مال دے کر ان کو اسلام کی طرف لانا یا نئے نئے مسلمانوں کو دینا تاکہ ان کا اسلام پکا ہو جائے۔ بعضوں کے نزدیک یہ حکم جائز ہے ابھی بھی، بعضوں کے نزدیک منسوخ ہے، بعضوں کے نزدیک منسوخ ہو چکا ہو۔ وفر رقاب، گردنیں چھڑانے کے لیے، گردنیں چھڑانے کا بھی حکم موقوف ہے، کیونکہ آج کوئی شرعی غلام ہے نہیں۔ اچھا، تو یہ غلاموں کی گردنیں چھڑائیں۔ یہ مقروض کے لیے نہیں ہو سکتا؟ مقروض کے لیے اگلا لفظ ہے۔ اچھا، والغارم، اچھا، کہ جو مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کریں۔ ہاں بالکل، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ اس کے گردن پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کو بوجھ تلے نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 8 ذرائع ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عشر دے سکتے ہیں، اور کن کو عشر نہیں دے سکتے۔ بنو ہاشم کو، جو سید ہیں، ان میں حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حارث بن عبد المطلب کے جتنے اولاد پاک ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔
پھر اپنی بیوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے، تو گھر کی گھر میں رہ جائے گی. جی ماں باپ کو اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں اصل اور فرع. ہاں ان کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ جس کو چاہیں اس کو بہت ہی خوب.